بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ویورز آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے؟ اچھا، آج ہم کچھ ڈسکس کریں گے کہ کمرشل فلائٹس کے حوالے سے جو بھی آپ لوگوں نے جو حادثہ دیکھا. کمرشل فلائٹ کی تاریخ کو تقریباً 105 سال ہو گئے. اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً سینچری پوری کر چکی ہے، لیکن جس طریقے سے حادثات ہوئے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا ہم دیکھیں گے. پہلی فلائٹ جو کمرشل فلائٹ چلی تھی وہ 1914 میں چلی تھی، 1914 میں. تو اٹس مین کہ تقریباً 105 اور 106 سال جو ہے وہ پرانی ہے کمرشل فلائٹ کی ہسٹری. اچھا، حادثات کے اوپر آئیں تو سب سے بدترین حادثہ جو ہوا تھا 1977 میں اسپین کے جزیرے کے اوپر ہوا تھا، جہاں دو جہاز آپس میں رن وے پہ ٹکرا گئے تھے، جس کے نتیجے میں تقریباً 583 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے تھے. یہ ہسٹری کا بدترین حادثہ تھا کمرشل فلائٹس کی ہسٹری میں. تقریباً اس حادثے کو 40 سال ہو گئے. اچھا، اس کے بعد اگر ہم PIA کی ہسٹری کی بات کریں، یعنی کہ پاکستان کی کمرشل فلائٹ کی ہسٹری کے حادثات کی بات کریں، تو سب سے پہلا حادثہ جو ہوا تھا وہ 1965 میں ہوا تھا. PIA کا جو مصر سے قاہرہ ایئرپورٹ کی طرف جو ہے وہ جا رہا تھا اور ایئرپورٹ پہ حادثہ ہوا، اور یہ پہلی فلائٹ تھی جس کے نتیجے میں تقریباً 124 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے، اور یہ بدقسمتی سے پہلی فلائٹ تھی مصر کے لیے. اچھا، دوسرا حادثہ جو ہوا تھا وہ 1979 میں ہوا تھا، اور وہ سعودی عرب سے حاجیوں کو لاتے ہوئے ہوا تھا جدہ ایئرپورٹ پہ، اور اس میں تقریباً 165 افراد جو ہے جاں بحق ہوئے تھے. یہ دونوں PIA کے ہی جہاز تھے. اب پھر اس کے بعد ایک ہائی پروفائل جس کو آپ حادثہ کہتے ہیں، وہ 1988 یعنی 17 اگست 1988 کو ہوا تھا، جو اس وقت کے جو چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، صدر بھی تھے، جنرل ضیاء الحق صاحب، اور ان کے ساتھ 30 جرنیل آرمی کے شامل تھے اور امریکہ کے سفیر بھی تھے. تو وہ بہاولپور کے قریب اس کو حادثہ پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ تمام افراد جاں بحق ہوئے تھے. اب ایک بات کرتے ہیں کہ 1989 25 اگست کی فوکر طیارہ گرا تھا، جو نانگا پربت یعنی گلگت کے قریب جس کو حادثہ ہوا تھا. لیکن اس بدقسمت طیارے کا جو ہے ابھی تک کوئی پتہ ہی نہیں چل سکا. جیسے دوسرے طیارے ہوتے ہیں ان کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس جو طیارے کو حادثہ ہوا تھا اس کا ملبہ بھی ابھی تک نہیں مل سکا. اس کا کوئی نام و نشان اس وقت تک موجود نہیں ہے. ایک اور جو 1992 میں ایئر بس PIA کے ایئر بس کو حادثہ ہوا تھا، نیپال کے کھٹمنڈو میں ہوا تھا، اور اس میں تقریباً 167 افراد جو ہے جاں بحق ہوئے تھے. یہ بڑی ہسٹوریکلی جو ہے بیسیکلی اس کو نکالا گیا ہے، اور بتا رہے ہیں آپ کو کہ دیکھیں کہ کس طریقے سے کن کن سنوں میں یہ حادثات رونما ہوئے. اگر ہم آ جاتے ہیں، ایک اور بہت ہائی پروفائل کیس ہوا تھا 19 فیب 2003 کو، جب اس وقت ایکٹنگ جو ہے ایئر چیف مارشل تھے آپ کے مصطفی علی میر صاحب، اس میں جاں بحق ہوئے تھے. اور یہ بیسیکلی جو تھا وہ فوکر F-27 تھا، جو پاکستان ایئر فورس کا تھا. یہ حادثے کا شکار ہوا. اچھا، اس سے آگے آ جاتے ہیں تو ایک بہت آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد ہوگا، 2010 میں یعنی 210 میں 28 جولائی کو ایئر بلو کی فلائٹ کو ایک حادثہ ہوا تھا، جو مرگلہ کی پہاڑیوں میں جا کے ٹکرا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 152 افراد جاں بحق ہوئے تھے. اور اسی کے 2 سال بعد ایک اور حادثہ ہوا جو بھوجا ایئر لائن کا ہوا تھا، اور اس میں اپروکس جو ہے وہ بھوجا ایئر لائن کے اس میں یہ ایئر بس 737 تھا، اور 127 افراد اس میں جاں بحق ہوئے تھے. یعنی 2 سالوں کے اندر تقریباً جو ہے 650 لوگ جو ہے جو کمرشل فلائٹس میں جو ہے بیچارے جاں بحق ہوئے تھے. تو اس طریقے سے یہ معاملات چل رہے تھے.
ایک اور حادثہ جو ہوا تھا وہ بیسیکلی ایک آرمی کے ہیلی کاپٹر کا ہوا تھا، جو گلگت میں ہی ہوا تھا. ایک گلگت نانگا پربت پہ ہوا تھا اور یہ نلتر کے مقام پہ ہوا تھا، جس میں بہت سے مختلف ممالک کے سفیر کی بیگمات تھیں اس میں، جس میں جاں بحق ہوئی تھی. اچھا، ایک اور ATR جو PIA کا وہ دسمبر 7/2016 میں حویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہوا تھا، جس میں جنید جمشید صاحب بھی شامل تھے، اور ٹوٹل افراد اس میں تقریباً 48 افراد جاں بحق ہوئے تھے. اور آپ کو پتہ ہے آخری جو ابھی 22 مئی 2020 کو ایئر بس 320 کا ایک واقعہ پیش آیا، جس میں تقریباً 97 افراد اس دنیا سے چلے گئے. ایئر بس 320 تھا یہ، اور ابھی تک بہت سے لوگوں کو ان کے جو ہے جتنے بھی جس میں فیملیز تھی ان کو ابھی تک شکایت ہے کہ ان کی شاید میتیں ابھی تک نہیں ملی ہیں. تو یہ حادثات تھے جو رونما ہوئے پاکستان کی کمرشل فلائٹ کی ہسٹری میں، اور یہ 105 سال کی تاریخ ہے جو اس وقت سے چلی، لیکن جو پاکستان کے حادثات شروع ہوئے آپ نے دیکھے، اور کے بعد دیگرے ابھی یہ جو آپ 2003 سے آنورڈز دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ حادثات جو ہیں ہوئے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ پروردگار ان حادثات سے پاکستان کو بچائے رکھے، اور یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ جس کی بھی فیملی متاثر ہوتی ہے وہ بہت مشکلات میں آتی ہے. ہماری دعا ہے کہ پروردگار پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.